اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، عید الفطر مبارک۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ امیر المؤمنین سیدنا علی تضا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خوشخبری اس کے لیے ہے جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ حدیث شریف کتاب ترمذی شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، آج کے پرمسرت موقع پر ہمارا موضوع ہے عید الفطر، اس کی دینی روحانی اہمیت اور اس کی معاشرتی اہمیت، اور عید کیسے گزارنی چاہیے، عید کے آداب کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، ہماری تہذیب اور ثقافت میں اس کی کیا اہمیت رہی ہے، اکابر امت نے اس کو کیسے منایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت اور بزرگان دین نے اس دن کو جو لیلۃ الجائزہ کے بعد کا دن ہے کیسے منایا۔ پورا رمضان المبارک جو نیکیوں کی بہار ہے، اس میں ہر امتی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق نیکیاں کمائیں، اچھائی کے کام کیے، اور اب وقت ہے، یہ دن ہے خوشیوں کا، اور وہ جو امتحان دیا ہے، وہاں جو محنتیں کی ہیں، اس کا پھل کھانے کا دن ہے۔ پورے عالم اسلام میں یہ ایک ایسا دن ہے، ایک ایسا جشن ہے جس کو بے پناہ مسرت سے، خوشی سے، شادکامی سے، شادمانی سے منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں اور ہر خطے میں اس کے اپنے اپنے رسوم و رواج ہیں، مگر کچھ اس میں بنیادی چیزیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دینی طور پر اس دن کی کیا اہمیت ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس نے کیا آداب وضع کیے ہیں کہ اس دن کو کیسے منایا جائے، ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں مختلف ممالک میں اور مختلف اقوام اسلام میں جو مقامی ثقافتی رنگ داخل ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، ہم ان سے ان کی اپنی یادداشتیں بھی سنیں گے، ان کے تاثرات بھی لیں گے۔ میں ان مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواؤں گا۔ یہ یاد رکھیے گا ناظرین مکرم کہ آج جتنا ہم خوش ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم کم از کم کسی ایک دل کو اتنا خوش کریں، اور کیونکہ دلوں کو راحت پہنچانا، دلوں کو خوش کرنا، محروم لوگوں کی دستگیری کرنا اللہ کی توفیق سے، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا اجر اس کی بارگاہ میں شاید اور کوئی نہ ہو۔ ہمیں ان تمام لوگوں کو ان کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، ان کی ناراضی دور کرنی چاہیے جو ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک ملال کا غبار آ گیا ہے یا حجاب آ گیا ہے۔ تو ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات چیت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، بہت لطف آئے گا۔ آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ہر فرد کو عید مبارک بھی ہو۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ آئیے تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ، ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ صاحبہ اور محترمہ ہاجرہ احمد صاحبہ۔ میں مہمانوں سے جب بات چیت کروں گا تو ان کا ہلکا تعارف بھی کرواتا چلوں گا۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمارے صبح نور کی رونق ہیں، جان صبح نور اگر ہم کہیں اس پروگرام کے حوالے سے تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ ان کا تعاون ہمیں حاصل رہا پورا مہینہ، آپ نے انہیں سحری میں بھی دیکھا، گاہے بگاہے افطار میں بھی تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں بہت نوازا، اور ہمیشہ سے جب بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں تو یہ تشریف لے آتے ہیں۔ تو آج میں درخواست کروں گا کہ عید کی دینی اور ثقافتی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ناظرین کو اپنی طرف سے
عید مبارک کہنا چاہوں گا. آج مبارکباد کا دن ہے, خوشیوں کا دن ہے, اور کہنا یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہے. بے شک. اور عید الفطر کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے کسی مشقت کو اجر کے بغیر نہیں رکھا. واہ سبحان اللہ. یعنی ہم نے ایک مشقت کا مہینہ گزارا, ایک ورکشاپ تھی جس سے ہم گزرے, تو ساتھ ہی پیغام آ گیا کہ آپ لوگوں کو اس مشقت اور اس تربیت کا اجر کیا مل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب عید الفطر کی بڑی اہمیت ہے, دینی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام جہاں پر بھی گیا لوکل جو کلچرل روایات تھیں, معمولات تھے, پریکٹسز تھیں, ان کو بھی اسلام نے اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس کے اندر اسلام کا رنگ بھر دیا, اور ہر وہ چیز جو اسلام کے مخالف تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں سے ڈراپ ہوتی چلی گئی. یعنی مقامی رسوم و رواج میں جو چیزیں عقائد اسلام کے متصادم نہیں ہیں وہ اون کر لینے میں کوئی قباحت نہیں, وہ بلکہ انڈورس کرتا ہے. انڈورس کرتا ہے. بہت خوب. وہ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں اسلام کی روح کو انکلکیٹ کرنے کے لیے, ہمارے لاشعور کا, ہماری شخصیت کا, ہمارے معمولات کا حصہ بنانے کے لیے وہ انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, مسٹکس نے جو کچھ پنجابی میں کہا ہے, اگر آپ 400 کتابیں بھی پڑھ لیں تو ان کی ایک لائن شاید جو صحیح اثر دے رہی ہے وہ 400 کتابیں وہ اثر نہیں دیں گی. تو ڈاکٹر صاحب عید الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, مغفرت کا نزول ہوتا ہے, بخشش کا نزول ہوتا ہے. عید الفطر کے دن کا ماحول آپ غور کریں, یہ ماحول خود بتاتا ہے کہ آج کا دن ایک مختلف دن ہے. یعنی آج کے دن کی کیفیات, آج کے دن کے احساسات ہمیں بقیہ دنوں میں نظر نہیں آتے. تو یہ ایک ماحول خود اس چیز کو اپنے کیفیات کے ساتھ بتا رہا ہے کہ آج کا دن کن برکتوں کا. ڈاکٹر صاحب, یہ ہمارے دل اور دماغ اور روح کو ایک غیر معمولی انبساط کیوں حاصل ہوتا ہے؟ اس کی کوئی نفسیاتی وجہ بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ہم یہاں 4-5 افراد بیٹھے ہیں, 2-3 اور آ جائیں کیفیت بدل جائے گی, 2-3 اٹھ جائیں تو کیفیت بدل جائے گی. یعنی ماحول کا اثر انسان پر لازمی مرتب ہوتا ہے. اور یہ تو پورا مہینہ ایک کیفیت رہی, اور آج کا دن تو ملائکہ کی طرف سے اللہ کا انعام لے کے آنے کا ایمان پہ دن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں کہ اس نے ہماری کلچرل ویلیوز کو بھی جو ہے امپیکٹ کیا ہے. آج ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملتے ہی ہمارے ہاں کلچرلی جو چیز بڑی کامن ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی دور ہوتا ہے تو وہ دور ہو جائے. ہم غلطیوں کا تلافی کرتے ہیں, تعلقات کمزور ہوں تو ان کو مضبوط کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہمارے لاشعور میں ایک چیز ہے کہ اب ہم ایک نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں, ایک معمولات کا اثر نو آغاز کر رہے ہیں. تو ایریزر سے پچھلی ساری غلطیاں مٹا رہے ہیں اور صاف ستھرے صفحے کے ساتھ اگلے جو ہمارا دن ہے, اگلا جو سال ہے, اگلا جو وقت ہے, اس کا آغاز کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں سماجی طور پہ, معاشرتی طور پہ مضبوط کرتی ہیں اور ہمارے تعلقات کو سیمنٹ کرتی ہیں. اس کے درمیان کوئی کمزوری ہے, کجی ہے, اس کو ریموو کرتی ہیں. تو ایک شفقت کو عام کرنے کا, تعلقات کو مستحکم کرنے کا, مضبوط کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں کچھ کمزوری واقع ہو چکی ہے اس کو دور کرنے کا آج کا دن ہے. یہ جو عید کی نماز کا خصوصی اہتمام ہے, اس میں بھی تو بڑا پیغام ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں بڑا پیغام ہے, اور آپ دیکھیں اس میں بہت اہم جو قابل غور نقطہ ہے وہ نماز عید کا خطبہ ہے, اللہ جسے نماز عید کا حصہ قرار دیا. سبحان اللہ, سبحان. اور وہ لازمی ہے, اگر آپ نے خطبہ نہیں سنا تو نماز نامکمل رہے گی. پتہ یہ چلا کہ ہم نے ہر خوشی کا آغاز اللہ کے حضور سبحان اللہ سجدے سے اور حاضری سے کرنا ہے. دوسری بات, اللہ کے حضور کوئی بھی سجدہ اور کوئی بھی حاضری بغیر عملی پیغام کے نہیں ہے. خطبہ پیغام ہے, ایک میسج ہے کہ آج کا دن اللہ رب العزت آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, آپ اللہ سے کیا کمٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے عبادت کو بھی بلا فہم نہیں انجام دیا. سبحان اللہ. اسلام کی جو عبادات فہم و فراست دینے والی عبادات ہیں, مقصد کا شعور دینے والی عبادات ہیں, کہ جو اللہ رب العزت کے حضور آپ انجام دے رہے ہیں, بندگی کا اظہار کر رہے ہیں عبادت کے عمل کے ذریعے سے, وہ صرف ایک رسم نہیں ہے, وہ پوری مقصدیت ہے اس کے پیچھے. اس کے اندر پوری مقصدیت ہے. وہ آپ کی زندگی کے معمولات کو وہ شیپ کرے گا, اس کی جہت, اس کی سمت کا متعین کرے گا. تو جو کچھ آج ہم نماز عید پڑھ کے بیٹھے ہیں, خطبہ سن کے, ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے حافظے میں رکھنا ہے. ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے حافظے کی لو سے مٹانا نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی وہ اصول ہیں سنہری جنہوں نے آگے ہمیں گائیڈ کرنا ہے زندگی کے اندر. بہت خوب. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے رمضان المبارک میں بہت ساتھ دیا, خصوصاً افطار میں آپ ایک شریک میزبان کی حیثیت میں کچھ دن تشریف لاتی رہیں. ہمارے
اکابر نے بہت محبت سے یاد کیا ہے عید کو، اس جشن کو، ہماری شاعری میں، صوفیانہ شاعری میں بھی آیا ہے. آپ چونکہ آپ کا موضوع ہے بطور خاص، تو کچھ ارشاد فرمائیے، کوئی شاعر واعر. جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور ہمارے سب دیکھنے والوں کو بہت بہت عید الفطر کی مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک بہت پر رونق، بہت بھرپور عید رہے گی سب کی. اور بالکل آپ نے درست فرمایا، ہمارے ہاں اردو ادب میں، فارسی ادب میں، اس پورے خطے کی ادبی روایت میں عید کیونکہ ایک بہت بڑا مذہبی تہوار بھی ہے اور سماجی اور ثقافتی تہوار بھی بن چکا ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا. تو اس حوالے سے کئی پہلوؤں سے اشعار کہے گئے ہیں. مثلا سب کانٹیننٹ میں امیر خسرو جب اشعار کہتے ہیں تو اس میں واضح طور پر آپ کو جو اس کا اسلامی اور مذہبی رنگ ہے وہ تو ظاہر ہے، دکھائی دیتا ہی ہے، لیکن جو ہمارا روایتی اور ثقافتی رنگ ہے وہ بھی نظر آئے گا. اسی طرح جب رومی اس پر اشعار کہیں گے تو اس پر خراسانی رنگ بھی آپ کو نظر آئے گا، حافظ کے ہاں ایرانیت. تو یہ سارے پہلو، مثال کے طور پر مولانا روم نے اس پر کئی ان کی غزلیات ہیں جس کا خاص طور پر موضوع عید ہے، اور اس موضوع میں پھر وہ اپنا خاص عرفانی رنگ بھی جو ہیں اس کو بھی شامل کرتے ہیں. ان کے ہاں تو روزہ بھی پورے ایک کردار کی حیثیت میں ہے، پورے کردار کی حیثیت حتیٰ کہ غزلوں میں مجسم ہو کر آتا ہے. وہ بالکل مخاطب ہو جاتے ہیں روزے کے ساتھ اور عید کے ساتھ. مثال کے طور پر ان کی ایک غزل کے اشعار ہیں کہ عید پر عاشقان مبارکباد. سبحان اللہ، سبحان. عاشقان عید تان مبارکباد، کہ عید عاشقوں کو مبارک ہو. واہ، عاشقوں تمہیں عید مبارک. کیا بات. یہ جو تکرار ہے یہ بھی کتنی خوبصورت ہے، اور شاید اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ عید کا تہوار منانا اور روزہ رکھنا وہ عشق اور اخلاص کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. تو عاشقوں تمہیں عید مبارک ہو. بر تو ای ماہ آسمان و زمین تا بے ہفتہ آسمان مبارک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. اے زمین و آسمان کے چاند. کیا بات ہے. یعنی یہ جو چاند ہے یہ صرف آسمان پہ نہیں ہوتا، یہ زمین پہ بھی ہے. 7 آسمانوں تک تمہیں عید کی مبارک. کیا بات. عید آمد بے کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارکباد. واہ. عید آئی ہے اپنی ہتھیلی پر وصال کا ملاپ کی نشانی. عاشقوں تمہیں یہ نشانی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بہت ملکوں میں گئی ہیں، جی، تو کچھ بتا سکیں گی کہ دیگر ممالک میں عید کیسے گزرتی ہے جہاں جہاں تشریف لے گئیں؟ جی، ایران میں مجھے کیونکہ 3-4 سال وہاں رہنے کا تجربہ ہوا، وہاں پر چاہے اب وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا ان کے جو اپنے روایتی مقامی اور ثقافتی تہوار ہیں، عید نوروز جس کو وہ کہتے ہیں خاص طور پر، اس میں ایک چیز جو مجھے بہت تحسین انگیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اہتمام کرتے ہیں اس بات کا کہ تمام خاندان اکٹھا ہو، اور ایک خاص وہ دسترخوان بچھاتے ہیں جس میں پھل موسمی بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس میں شیرخوانی بھی شامل ہے. اور ایرانیوں کے ہاں عید کے علاوہ بھی عید پر اور ایسے تہواروں پر تو خاص طور پر ان کے ہاں یہ بہت زیادہ رواج ہے کہ وہ گھر سے کھانا پکا کر وہ باہر جاتے ہیں اور باغوں میں واہ واہ بیٹھ کر اکٹھے وہاں دسترخوان بچھا کر. تو میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو وہ دیوان حافظ بہت پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ بالکل بالکل. دیوان حافظ، حافظ ہانی کا خاص اہتمام ہے. فردوسی بھی اس میں شامل ہیں اور مولانا بھی اس میں کسی حد تک شامل ہیں، لیکن حافظ تو خاص طور پر کیونکہ انہیں ایرانی ثقافت کا ایک نمائندہ کیونکہ مانا جاتا ہے. تو شب عید پر حافظ خوانی، عید نوروز پر حافظ خوانی، اس کا بہت رواج ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ پھل بھی کھائیں اور ایک فیملی کا جو ہے وہ. اچھا، یہ عید سے تو متعلق نہیں ہے لیکن عمومی ایک ثقافتی مزاج ہے. کیا ایرانی بکثرت اپنے ساتھ دیوان حافظ بھی رکھتے ہیں؟ گھروں میں تو موجود ہوتا ہے، بعض اوقات جیبی بھی ان کی جیبی بھی ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد موبائل میں موجود ہے فال حافظ کی. اور آپ کو تو خود بھی بالکل اس بات کا علم ہے کہ وہاں پر اگر آپ مثال کے طور پر کسی بس سٹاپ پر کھڑے ہیں یا کسی سب وے ٹرین میں ہیں تو اگر کوئی لوگ آتے ہیں جو آپ سے طلب کرنا چاہتے ہیں پیسے یا اس طرح سے، تو وہ فال حافظ لے کر آتے ہیں. اچھا. اور آپ اس میں سے ایک فال نکالیں اور اس کو پڑھیں اور اس کے بدلے میں پھر آپ ان کو کچھ خرید. وہ آپ مجھے منگوا دیں، میں کچھ سائیڈ جاب کے طور پر کرنا چاہتا ہوں. سو بہت ساری لیئرز ہیں ان کے ہاں جہاں پر ان کی جو ادب دوستی ہے اور حافظ دوستی ہے وہ بڑی ظاہر ہوتی ہے. بہت خوب، بہت شکریہ.
محترمہ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ، یہ جو عید کا لفظ ہے یہ کس زبان کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفاہیم کیا ہیں، یہ بتائیے، اور کچھ عرب ممالک کی صورتحال بتائیں ہمیں، وہاں کوئی عید وید کا جشن کیسے ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس دن کی مناسبت سے تمام دیکھنے والوں کو، ہمارے ناظرین کو میری جانب سے ہمارے سب جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد۔ عید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن میں بھی عید اسی طرح ہی استعمال بھی ہوا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دیکھیں آوادہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر آنے والی، عائد، بہت خوب، عودہ جو ہے نا، اس سے یعنی ایسا دن جو بار بار لوٹ کر، اور خاص طور پہ اس میں پھر جو چیز اس کے ساتھ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دن جو ہے وہ خاص موقع پہ آئے، اور اس کے اندر ایک اجتماعیت کا مفہوم جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ہیں، خاص دن ہو اور اس کے ساتھ اجتماعیت بھی ہو، اور یہی چیز ہم اپنی اس رمضان کے بعد آنے والی عید میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش سب کرتے ہیں، اپنی طرف سے جتنا مجاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اجتماعیت ہمیں عید والے دن خاص طور پہ عید کی نماز کے طور پہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بہت ضروری ہے اور خاص ہے۔ اس میں دیکھیے کہ رمضان المبارک کے دوران بھی اجتماعیت کے کافی پہلو نظر آتے ہیں، جیسے نماز تراویح ہے مثلا، اور بہت زیادہ اب تو افطاریوں کا اچھا انتظام ہوتا ہے، کثرت سے لوگ مساجد میں بھی اور جگہوں پر بھی، یہ بڑی اچھی روش ہے، مسنون طریقے جو ہیں وہ۔ اس میں جو نماز کے لیے آپ دیکھیں کہ اس میں خواتین بھی جاتی ہیں اور بچے بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور پوری فیملی جا رہی ہوتی ہے، ایک پورا جوش و خروش، اور ایک رستے سے جاتے ہیں اور دوسرے رستے سے واپس آتے ہیں۔ یہ تو جو فیسٹیوٹی، جی بالکل سنت ہے کہ ایک رستے سے جایا جائے اور دوسرے رستے سے واپس آیا جائے، رستہ بدل کے مطلب اختیار کیا جائے رستہ بدلنا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ کئی افراد جو آپ کو ایک رستے میں ملے ہیں وہ دوسرے رستے میں آپ کو مس نہ ہو جائیں۔ کیسی حکمت ہے جی، اور اس میں پھر دیکھیں کہ کتنا یعنی زور ہے اجتماعیت میں، اس میں بھی آپ دیکھیں یعنی مسلم کمیونٹی کو جو ویژن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص، ہر گھر دوسرے گھر سے بندھا ہوا ہو، جس طرح وہ پڑوسی کا بھی ایک ہے نا رول کہ جی 40 گھروں تک جو ہے وہ آپ کا ہمسائیگی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس عید کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ثقافتی پہلو جو آپ نے ذکر کیا تو اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک دفعہ عید ہوئی تو آپ کا گھر جو ہے وہ متصل تھا مسجد کے ساتھ ہی، تو آپ کو عید والے دن وہاں کچھ آواز آئی ڈرم بجنے کی، اس طرح کی، تو آپ نے جب وہ دیکھا تو اس میں کچھ افریقی قبائل کی طرف سے کچھ افراد جو نو مسلم تھے وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ رقص جو تھا نا وہ اپنا روایتی رقص جو عوامی رقص ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے میلوں میں بھنگڑے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ثقافتی پہلو ہیں ان کو اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر توازن اور اعتدال کے ساتھ، توازن اور اعتدال کے ساتھ کیے جائے۔ اور دوسرا ایسا بھی کوئی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، بچیاں دف وقت بجا رہی تھی، شاید ایسا کچھ؟ جی اس کو بھی ناپسند نہیں کیا تھا، حالانکہ اس سے منع پہلے کیا گیا، باقی افراد نے کیا، لیکن آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا کہ اس کو جاری رکھا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خوشی کو منانے کا ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے، اگر وہ اسلام کے جو دائرہ کار ہے اس کے اندر اس کو منایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بہت تصور ہے نا جی کہ جو اسلام ہے یا جو مشرقی سرزمین ہے یہ درد و غم کی اور افسردگی کی زمین ہے، اور اس میں خوشی اور خوشکن پہلو نہیں ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی جو آپ کے سوال کا دوسرا پہلو تھا کہ جی عرب ملکوں کے حوالے سے، تو اس میں نے یہ دیکھا کہ جو روایت ہے ہمارے ہاں جو عید کے لیے مبارکباد دی جاتی ہے وہ ہم کہتے ہیں عید مبارک، جی، اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے خیر مبارک، خیر مبارک عام طور پہ۔ تو اتفاق مجھے انڈیا میں یہ ہوا کہ جب وہاں پہ میں نے عید مبارک کہا تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا آمین، تو مجھے بہت عجیب لگا کہ عید مبارک کا جواب آمین کیسے ہے، پھر میں نے غور کیا تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے جواب بنتی ہے، بالکل، کیونکہ عید مبارک میں ہم دعا دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ عید مبارک ہو، اور وہ جواب آمین ہی بنتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خیر مبارک کہنا یعنی آپ کے عید، آپ نے جو مجھے عید مبارک کہا میں قبول کرتا ہوں اسے، اور آپ کے لیے بھی وہ خیر مبارک ہو۔
تو اسی طرح جب امارات میں یا عرب ملکوں میں دیکھیں تو وہ ہے تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال. تو یعنی جو رمضان کا مہینہ ہے وہ اصل سبب ہے اس عید کا. تو وہ جو اعمال ہم نے سر انجام دیے ہیں تو یہ دن جو ہے یوم الجائزہ, آپ نے لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا, تو جائزہ کیا ہے؟ انعام ہے. تو یوم الجائزہ ہے, یعنی اس میں آپ کے وہ جو تمام انعامات ہیں اس کا بدلہ دیا جائے. دیتے ہیں کہ آپ کو قبول ہو آپ کی عبادتیں, ہاں جی, اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کرے اور ہمارے بھی صالح اعمال جو ہے وہ قبول کرے. اس طرح ملیشیا کے اندر وہ کہتے ہیں سلامت ہری رایا, یعنی اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئین اور کنگ کا بھی کلچر ہے, تو وہاں پہ وہ کوئین جو ہے وہ باقاعدہ ایک دسترخوان جو ہے وہ سب کے لیے لگاتی ہے, یعنی اس میں کوئی وہ قدغن نہیں ہے کہ جی یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا, کھلا دسترخوان ہے سب کے لیے. تو اس طرح ایک خوشی کا دن ہے, اجتماعیت کا دن ہے, اور جو ناراضگیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا دن ہے. بہت خوب. آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ رمضان المبارک میں آپ نے بہت ساتھ دیا, خصوصاً افطار کی ٹرانسمیشن میں کئی دن آپ نے زحمت فرمائی اور اشتراک کیا. بہت اچھا تجربہ رہا. بہت اس پر بھی ابھی بات کرتے ہیں. جناب ہاجرہ احمد صاحبہ, کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. اتنی اچھی آپ آرٹسٹ ہیں, اتنی اچھی ایک یونیورسٹی میں آپ فائن آرٹس کی استاد ہیں ماشاءاللہ. آپ یہ فرمائیے کہ ہمیں کیسے عید گزارنی چاہیے, کوئی خاص جس سے معاشرے پر اچھے اثرات پڑ سکتے ہوں, ہماری ذمہ داریاں ایک مسلمان انسان کے طور پر؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے سب کو عید مبارک. اور مجھے لگتا ہے کہ جو عید ہے اس کی دینی اہمیت تو بہت ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک خوشی منانے کا دن ہے. اگر آسان الفاظ میں کہا جائے, دوستوں سے ملنے کا دن ہے, رشتہ داروں سے ملنے کا دن ہے, ایک گیدرنگ کا دن ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو عید سے پہلے ہی اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو اس پہ ذرا ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی کوئی امداد کی جائے. یہ نوبت بھی نہ آئے کہ ان کو سوال کرنا پڑے. جی بالکل. آپ نے خود دیکھنا ہے اپنے ارد گرد, اور اپنے گھر کے ارد گرد سے شروع کرنا ہے. بہت خوب. تاکہ عید سے پہلے آپ وہ سب کچھ کر سکیں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح خوشیوں میں شریک ہو سکیں جیسے کہ آپ عید منا رہے ہیں, یا ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی عید جیسے بنائے. بالکل صحیح ہے. جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ تو زیادہ اہمیت ہے ان کی. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. بالکل. سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر سے ارد گرد رشتہ داروں کو دیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی دائرہ وسیع ہوتا جائے تو آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں آپ امداد کر سکتے ہیں. کوئی جہاں دلوں میں دوریاں ہوتی ہیں اس دن کی مدد سے ہم اس کو کچھ دور کر سکتے ہیں. بالکل. جیسے میں نے پہلے بھی کہا ابھی کہ اس میں رشتہ دار سب سے پہلے آ رہے ہیں, رشتہ داروں سے ملنے کا دن, دوستوں سے. تو یقیناً انسان ہے, انسان کے مختلف جذبات ہوتے ہیں, تھوڑے اختلافات بھی ہوتے ہیں, تو ان کو دور کرنے کا دن ہی ہے, معاف کرنے کا دن ہے. بالکل ملنا چاہیے. جیسے عید ملنے کے بعد ہم سب سے ملتے ہیں, مبارک دیتے ہیں, تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اس دن ایک ٹیبل پہ جیسے کھانا سارے کھاتے ہیں تو معاف کر کے ہمیں عید منانی چاہیے. ویسے بھی حاضرہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تب معاف فرمائے گا کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے تو بہت حقوق ہیں, بندوں کے حقوق پہ بہت زور دیا گیا ہے, تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اپنے ڈیلی لائف کی جو بھی ہم اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو درگزر کرنا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے, خوشیاں بانٹنی چاہیے, محبت بانٹنی چاہیے. بہت خوب. ایک استاد کے طور پر آپ اپنے طالب علموں کو کس طرح مبارک وغیرہ دیتے ہیں؟ جیسے کہ اب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ایون کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے پاس اتنے فون اور یہ ٹیکنالوجیز نہیں تھیں, تو اب تو اسٹوڈنٹ سمجھے کہ آپ کی پاکٹ میں ہے. بالکل وہاں سے ہی آپ ایک ٹیچر کو میسج آ جاتا ہے. ایک اور بھی صورت ہے نا کہ تمام اساتذہ بھی طلبہ کی پاکٹس میں ہیں. اب کچھ بھی سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اپنے استاد سے یا اسٹوڈنٹ سے. وش کرتے ہیں طالب علم اور اساتذہ ایک دوسرے کو. بالکل کرتے ہیں, ایک دوسرے کو میسیجز جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی. لیکن اس کے علاوہ جیسے عید سے پہلے بھی ان جنرل جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایڈوائزز دینا چاہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ معاف کریں اور اچھی طرح عید منائیں اور پڑھائی بھی اچھی کریں ساتھ ساتھ. نہیں, آپ کا یہ تجربہ کہتا ہے کہ نوجوان نسل
سے محبت سے بات کی جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل، مجھے لگتا ہے کہ جنریشن گیپ کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، اور یہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ سختی کر کے دیکھیں یا اس طرح آپ کریں، لیکن یہ جو جنریشن ہے یہ میرے خیال سے پیار، محبت اور بات کرنے سے زیادہ سمجھتی ہے. تو جن کو میں پڑھا رہی ہوں، جو ابھی یہ جنریشن چل رہی ہے، تو ان سے بات کر کے ہی، پیار محبت سے ہی چیزیں چل سکتی ہیں، اور ایسے ہی چلانی چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آپ بات کہہ کر آرام محبت سے چیز سمجھا سکتے ہیں وہ کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی. بہت خوب. ناظرین مکرم، ہمیں درود پاک سننا ہے، چند ساعتوں کا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. یہ خوبصورت محفل اسی طرح جاری رہے گی، ہم باتیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت جلد مل رہے ہیں دوبارہ. السلام علیکم ناظرین مکرم، صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بار پھر عید مبارک عرض کرتا ہوں. آج ہمارا موضوع بھی عید الفطر ہے، اس کی خوشیوں میں ہم شریک ہیں، آپ ہماری خوشیوں میں شریک ہیں. پورا مہینہ ہم اکٹھے رہے، یہاں بھی اکٹھے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا رکھے. میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کے علاقے میں کیا رسم و رواج تھے عید کے؟ آپ بچپن میں کیسے، آپ کا عید کے جذبات کیا ہوتے تھے، اور آج کل کیا صورتحال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے ایک اچھا اس کا ایک ریفرنس یاد دیا کہ بچپن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے بچپن کی عید اور آج کی عید میں بڑا فرق آ چکا ہے. بے شک. آج کی جنریشن کو دیکھیں اور ہمارے جو احساسات تھے. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. ہمارے ہاں عید شروع ہو جاتی تھی، جب مجھے اب بھی یاد ہے، آخری عشرے سے. بالکل صحیح. وہ کیسے شروع ہو جاتی تھی؟ سب رشتہ داروں کو عید کارڈ بھیجنے ہوتے تھے. یہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہوتی تھی. عید کارڈ تو ختم ہو گئے. یہ پوری ایکٹیویٹی ہوتی تھی. عید کارڈز کے آنے کا انتظار اور عید کارڈز بھجوانے کا اہتمام. اچھا، جس رشتہ دار کی طرف سے عید کارڈ نہیں آیا پھر اس سے ناراضگی ختم نہیں ہونی. کیا بہت خوب. اور اگر ہم نے نہیں بھیجا تو پھر ہماری بھی شامت آ جائے. واہ واہ واہ. ڈاکیے کا انتظار. نہیں بھیجا. اچھا، یہ جو ایک اس طرح کے اہتمامات ہوتے تھے، یہ عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، چونکہ وہ دیہاتی علاقہ ہے. کون سا؟ ہری پور. تو میں دیہات سے ہوں. تو وہاں پر ظاہر ہے ایک اور جو بڑی اہم اس کا ایک پہلو ہے جو شاید شہر والے اس کا تجربہ نہیں کر سکتے. صحیح. پردیسی لوگ واپس آتے ہیں. کئی ایک سال بعد، 2 سال بعد واپس آتے ہیں، اور والدین سے قریب ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے قریب ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ ساری خوشیاں دوبالا ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جو حضرت خواجہ غلام فرید سے کسی نے پوچھا تھا عید کڈا، تو انہوں نے کہا تھا یار دی دید جڈا. اس وقت عید تو اس کا ایک عملی مظاہرہ وہاں نظر آتا ہے. تو یہ جو دیہاتی علاقے ہیں، اب بھی وہاں پہ یہ کلچر موجود ہے کہ وہ جو جذبوں کی خالصیت ہے اور رشتوں کی حرمت ہے، رشتوں کی اہمیت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ان رشتوں کی اہمیت کا یہاں تک دیکھیں کہ عید کے دن ہمارے ہاں دنیا سے جانے والوں کو بھی فراموش نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے. واہ واہ. ہمارا معمول اب بھی یہ ہے، صبح کی نماز کے بعد قبرستان چلے جانا ہے. کیا بات. وہاں تلاوت کرنی ہے، ایصال ثواب کرنا ہے. سبحان اللہ. ان کے لیے ذکر اذکار کرنے ہیں. تو یہ ایک ایسا معمول ہے جو عید کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے. یعنی ان کو بھی عید کا تحفہ پہنچانا ہے، عید کی خوشیوں میں شریک پہنچانا ہے. اور احساس یہ ہوتا ہے کہ اور بچوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں. کیا بات. آپ نے جانا ہے. یہ بہت اچھی بات. اب دعا کرنی ہے ان کو یاد کرنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے عید کا تحفہ ہے جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں. تو یہ جو پریکٹسز ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو روایات ہیں، ان کے اندر جو محبت گھندی ہوئی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. بے شک. تو بلا شبہ ایک ہر علاقے کا ایک اپنا سٹائل ہے. بالکل. جیسے آپ چینج ہوتا ہے تو اس کے مطابق اب نئے دور کے بچوں کے لیے تو بالکل عید کے اور معنی نہیں ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ اچھا ایک پرسپشن ہماری یہ ہے کہ جتنی ہمیں عید کا تجربہ تھا یا عید کی خوشیاں تھیں، نئی نسل کو نہیں، شاید ایسا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خوشیاں اتنی ہیں، ان کا ورژن بدل گیا ہے، نوعیت بدل گئی ہے، ورژن بدل گیا. اب چونکہ ہم درمیانی نسل ہیں، ایک پہلی نسل تھی جو بالکل قدیمی سٹائل پہ تھی، ایک نئی نسل آ رہی جو ہم سے بالکل ایڈوانس ہے. ہم ادھر بھی جڑے ہوئے ہیں، ادھر بھی جڑے ہوئے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے اب دیکھیے نا، سال میں
2 بار کپڑے لے کے دیے جاتے تھے اور شاید 1 بار یا 2 بار جوتے لے کے دیے جاتے تھے. تو میرے لیے وہ کپڑے اور وہ جوتے بہت معنی رکھتے تھے. ساری رات نیند نہیں آتی تھی. ان کو سرانے رکھ کے بچے سنتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ یہ نئے جوتے عید کا چاند ہے. ہماری عید کی نشانی یہی ہوتی تھی. اب تو بچوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ چیزیں اتنا شاید انہیں خوش نہیں کرتی. روٹین کی چیزیں تو آ گیا. روٹین کی چیزیں لگتی ہیں بلا شبہ. محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ، آپ نے کھلونے ولونے لے لیے عید کے؟ جی بچپن میں تو یقیناً یہ بھی بڑی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اور بچپن میں مجھے یاد ہے ہماری عید تو رمضان کے درمیان سے ہی شروع ہو جاتی تھی. یعنی دوسرے عشرے کا مطلب ہے کہ اب عید کا نیمہ شعبان سے. اور اس میں ایک بہت جو ابھی تک میری میموری میں ہے اور بڑا میں اس کو یاد بھی کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری نانی آیا کرتی تھی کون مہندی اور چوڑیاں لے کر میرے لیے اور میری بہن کے لیے. تو ہم اپنی جو تیاری اور خریداری میں چوڑیاں اور کون مہندی نہیں لیتے تھے کہ وہ نانی جو ہیں، کیونکہ وہ اس کا انتظار بھی بڑا ہوتا تھا. اور پھر جیسے جیسے ظاہر عید بڑھتی ہے اور عید کاٹ کے حوالے سے خاص طور پر اس کا انتظار بھی ہوتا تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب جاتے تھے عید کاٹ کی خریداری کے لیے ایک پورا دن مختص ہوتا تھا کہ بھئی عید کاٹ خریدنے. اور پھر ہر دوست اور ہر رشتہ دار کا مزاج ذہن میں لا کر ویسا عید کا خریدتے تھے اور پھر جا کر دینا ہوتا تھا ہر ایک کے. عیدی آپ جمع کر لیتے تھے اچھی خاصی؟ عیدی کافی جمع ہو جاتی تھی. وہ اب کے حساب سے تو شاید بہت کم ہوتی ہو. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمیں وہ نئے نوٹوں کی جو گٹھیاں ہوتی تھیں اس کا بہت ہی جو ہے اشتیاق ہوتا تھا. اور وہ 100 یا 200 روپے کی ایک گٹھی ہوتی تھی تو ختم ہی نہیں ہوتی تھی ساری عید. ایسا ہی ہے. وہ کیسا پرلطف تھا. یہ جو عیدی کا تصور ہے یہ بھی شاید سارے اسلامی ممالک میں ہے. جی بالکل. فارسی ممالک میں تو عیدانے کہتے ہیں، یعنی وہ تحفہ جو عید پر دیا جاتا ہے. تو آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ آپ کوئی سیر ویر پر بھی جاتے تھے یا کھیل کود؟ جی بالکل. صبح سویرے تو پہلی جو عید مبارک ہم وصول کرتے تھے اور کہتے تھے وہ والدہ سے اٹھنا، والدہ نہیں اٹھانا. اور جب تک ہم اٹھتے تھے تو والد اور بھائی جو ہیں وہ عید نماز کے لیے جا چکے ہوتے تھے. ہم تھوڑا سا دیر سے تاخیر سے اٹھتے تھے. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ والد اور بھائیوں کے آنے تک جو شیر خرما ہے وہ تیار ہو جائے. واہ. اور ہم یا تو لباس بدل لیتے تھے یا یہ میٹھی عید کہلاتی ہے نا، یعنی اس کے لیے یا سویاں ہوتی ہیں یا شیر خرما ہوتا ہے. اور یہ بھی غالباً اس کی روٹس شیر خرما کی بھی ایران سے آئی ہیں، لفظ بھی ایرانی ہے شیر خرما. تو پھر بھائیوں کا اور والد صاحب کا آنا تو ان سے عید والد صاحب کا سر پہ بڑے شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور بھائیوں سے عید ملنا اور وہ ایک بڑا ایک خاص مومنٹ. وہ ملتے ہوئے یہ توقع ہوتی تھی کہ بھائی ان کے ہاتھ جیب کی طرف جائیں گے یا جانے چاہیے، یا اگر فوری طور پر نہ بھی جائیں تو 10 منٹ بعد. اور پھر یہ بھی کہ عید پر ناشتہ تو گھر پر ہو جانا. اور یہ ہم ضرور اہتمام کرتے تھے کہ عید کے پہلے دن یا دوسرے دن سب فیملی جو ہیں وہ لنچ کے لیے باہر جائیں تاکہ وہ ایک روٹین کی چینج بھی ہو کہ بہت زیادہ وہ رمضان میں بھی کیونکہ کھانے پکانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو یہ ساری یادیں جو ہے ابھی بہت خوب. ڈاکٹر طاہرہ صاحبہ آپ یہ فرمائیے کہ ہماری جو عید ہے قربان وہ تو 3 دن کی ہے. کھینچ تان کے ہم نے یہ روزوں والی عید بھی 3-4 دن کی کر لی ہے غالباً. جی. اور ان کے الگ الگ نام ہیں اور مخصوص ہیں کہ فلاں دن یہ کرنا ہے. چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے کام. اصل میں ہم بہت وہ ملنے والی قوم ہے نا، تو اس لیے ہمارے کام ایک دن میں ختم نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ 3 دنوں پہ اس کو جو ہے وہ لے گئے ہیں کہ پہلے دن جو ہے وہ اپنے گھر کے کام، دوسرے دن جو ہے وہ سسرال کے کام، اور تیسرے دن سسرال جانا بھی لوازم میں ہے. ہاں جی بالکل. نہیں، پہلا دن سسرال کا، دوسرا دن جو ہے وہ میکے کا. اچھا اچھا. اور تیسرا دن پھر وہ بچوں کے ساتھ بالکل بچوں کے لیے وہ وقف ہوتا ہے کہہ لیں. اور بطور اگر اپنے چائلڈ ہوڈ میں دیکھوں تو وہ بات بالکل درست ہے کہ وہ جی رات کو کپڑے ساتھ رکھ کے سونا، جوتے ساتھ رکھ کے سونا، اور چاند رات میں امی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ٹھپے لگتے تھے وہ لگوانا. اور اس کے بعد میں تو اس نسل میں سے ہوں جب مہندی جو ہے وہ کھلی مہندی لاتے تھے اور کھلی مہندی کو گھول کے اور اس کو وہ تنکے سے لگایا جاتا تھا. کیا یاد کروایا. ہاں جی، میری بڑی بہن اور میں ہم ایک دوسرے کے لگایا کرتے تھے اس طرح سے. پھر اس کے بعد کون وغیرہ جو ہے یہ آ گئی.
تو عید کارڈ بھی اسی طرح ہم اپنے بچپن میں دیکھیں تو وہ بہت سمپل کارڈز ہوتے تھے, کوئی بڑے کارڈز نہیں ہوتے تھے, 1 روپے کا 50 پیسے کا اس طرح کارڈز ملا کرتے تھے جس کی مختلف کیٹیگریز تھیں. اور پھر جو آپ کی جتنی قریبی دوست ہے اس کے ساتھ عیدی بھی پھر شامل ہو جاتی ہے, اس کو چوڑیاں بھی دینی ہیں, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اور لوازمات جو ہیں وہ بھی اختیار کرنے ہیں. اور میں یہ ابھی بیٹھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ جب تک ہم کہہ لیں کہ جس طرح ایک انسان ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنی ساری انرجیاں استعمال کرتا ہے تو ایک دفعہ فل انرجی آتی ہے اس کے اندر, اس کے بعد وہ جہان جو ہے وہ چھوڑتا ہے. یعنی ایسا ہی ہے. تو کارڈز کا بھی کچھ ایسا ہی سسٹم ہوا کہ سٹارٹ میں دیکھا ہم نے بالکل چھوٹے چھوٹے کارڈز تھے, اور جب بالکل یہ صنعت ختم ہونے لگی, یعنی جب ڈیجیٹل ہو گیا سارا کچھ, تو اتنے بڑے بڑے کارڈز آ گئے کہ وہ دیکھ کے حیرانگی ہوتی تھی کہ اتنے بڑے کارڈز جو ہیں وہ کیسے, یعنی A4 سے بڑے کارڈز جو ہیں وہ ملا کرتے تھے, اور جتنی زیادہ دوستی کسی کے ساتھ اتنا ہی بڑا کارڈ اس کے لیے لینا. آپ کا کچھ وقت کچن میں بھی گزرتا ہے عید پر؟ بعض شکایات خواتین کی طرف سے سنی جاتی ہیں کہ کون سی عید ہے ہماری تو کچن میں عید ہوتی ہے ایٹسٹرا. جی یہ اب شادی کے بعد تو یہ زیادہ مسائل ہیں, اس سے پہلے تو اس طرح کے مسائل جو ہے وہ کہہ لیں کہ کم تھی, ذمہ داریاں کم تھیں, والدہ جو ہے وہ ریلیکس رکھتی تھیں, لیکن بعد میں تو یہ چیزیں لا محالہ کرنی ہی ہوتی ہیں, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اور اب عید بچوں کی ہے. ہاں آپ کے بچے, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا, ان کا بتائیے, وہ ان کی عید کیا ویسی ہی عید ہے جیسی آپ کی ہوتی تھی یا مختلف ہے کچھ؟ تھوڑی مختلف تو ہے, مطلب خوش ہوتے ہیں اتنا ہی؟ خوش تو ہوتے ہیں بالکل, وہ اسی طرح عیدی لینے میں بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اسی طرح ایک چھوٹا پرس بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی عیدی جو ہیں وہ رکھیں گے. تو ایکسائٹمنٹ ہے, بالکل ہے, اس میں کمی اس طرح سے کمی نہیں آئی. اس کے طریقہ کار جو ہے وہ کہہ لیں گے تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے. بچوں کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ٹی وی کے سامنے گزر جاتی ہے. ہمارے بچپن میں ٹی وی بہرحال 4 بجے شروع ہوتا تھا اور رات جو ہے وہ 11-12 بجے تک ختم ہو جاتا تھا. عید ساری ٹرانسمیشن اس کے اندر ہوتی تھی, یا صبح کی 1-2 گھنٹے کی جو ٹرانسمیشن تھی اس کے اندر تھی. تو اب بچوں کے پاس ٹائم گزارنے کے لیے, یعنی عید کے دن جیسے ہی تھوڑا سا ٹائم ملا وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یا سکرین کی کوئی بھی قسم, جی بالکل اسی طرح گزار لیتے. فرق ہو گیا نا جی زمانے کا. جی حاجرہ صاحبہ آپ فرمائیے, آپ کی بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی اور یاد کریں نا ذرا. جی بالکل. آپ کے پاس غالباً کوئی نہ کوئی چھوٹا سا پرس ہوتا ہوگا جو اس وقت لگتا ہوگا کہ یہ اسٹیٹ بینک آف دی یونیورس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بچپن میں ہماری جو میں اگر یاد کروں تو وہ عید اس طرح تھی کہ چھٹیاں, جیسے ہی چھٹیاں کب ہونی ہیں, چھٹیاں ہو جائیں تو چھٹیاں ہوتے ساتھ ہی ہم اپنے گاؤں چلے جاتے تھے, وہاں دادا کے گھر پہ ہم عید مناتے تھے. پھر ان کے بعد نانی کے گھر پہ ایسے شروع ہو گیا کہ سارے کزنس نے اکٹھا ہو جانا اور ہم نے وہاں عید منانی. اور لیکن اس کے بعد جیسے ہی بڑے اس دنیا سے جاتے گئے تو وہ ایکسائٹمنٹ میں لیول میں تھوڑی کمی آئی. پھر یہ ہو گیا کہ ہمارا گھر بڑا بن گیا تو اماں کے گھر عید منا لی جاتی ہے, تو اماں کے گھر ایسا کوئی کام اس طرح آپ کو کرنا نہیں پڑتا. لیکن جب آپ سیکنڈ ڈے جب سسرال جاتے ہیں تو اوبیسلی آپ چارج میں ہوتے ہیں, تو وہ ساری کوکنگ اور ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں. بچپن میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی تھی کہ مہندی لگوانی ہے, چوڑیاں لینی ہیں, اور وہی کارڈ والا زمانہ میرے ٹائم بھی تھا. تو پوری کلاس ایک دوسرے کو کارڈ دیتی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے کو کارڈز دینے ہیں, اور جو نہیں دیتا تھا تو اس سے دوستی شاید ختم ہو جاتی تھی کہ اس نے مجھے کارڈ نہیں دیا یا اس نے مجھے یاد نہیں رکھا. اور کارڈ کے اندر ایک چاکلیٹ ہونا, چاکلیٹ نہیں تو 10 روپے کا نوٹ فولڈ کر کے ہونا. کیسی معصومانہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں. بالکل ایسا ہی. اور اس کے بعد جو ہم بڑے ہوتے گئے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایکسائٹمنٹ ساری وہی ہیں, لیکن ذمہ داریاں اس ایکسائٹمنٹ کی جگہ لیتی جاتی ہے جب آپ اس رول میں آتے ہیں کہ آپ نے چیزیں مینیج کرنی ہے. تو پھر اب بچے جو آگے ہیں ان بچوں کے لیے ویسی ایکسائٹمنٹ ہے. بالکل جب آپ بچے تھے جی تو خوش ہوتے تھے بہت شدید, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ والدین کی خوشی کا کیا لیول ہے. بالکل ایسا. تو اسی طرح آپ کے بچوں کا بھی اب ایسا ہی ہوگا. جی اب بالکل ایسا ہی ہے. ویسے جیسے بیگ لٹکائے ہوئے انہوں نے پیسے جمع کر رہے ہیں, ایک میچنگ, ایون ایک کلپ سے لے کے جوتے تک کا کلر سیم ہونا چاہیے, اور جو آئے گا وہ عیدی دے گا. اور ہم پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا پیسے جمع ہو گئے ہیں تو ابھی عیدی کا کرنا کیا ہے.
اس کو کسی پروڈکٹیو چیز میں لے کے جانا ہے یا پھر کچھ آئس کریم کھانی ہے. آج کل مجھے لگتا ہے بچوں کو زیادہ یہ ہوتے ہے کہ ہم کہیں باہر کھانے چلے جائیں یا کوئی آئس کریم کھا لیں. تو میرے بچے بیٹی ہے اس کی یہی فرمائش ہوتی ہے کہ اب یہ جو ہے اس کی میں نے آئس کریم کھانی ہے, آلدو وہ اماؤنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ آئس کریم پہ ہی اس کی عیدی کا اختتام ہوتا ہے. جناب ڈاکٹر تنولی صاحب, آپ کا کیا کوئی پیغام ہے, کچھ فرمائیے نا ناظرین کے لیے عید کے موقع پر. جی ڈاکٹر صاحب, عید جس طرح ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ لوٹ لوٹ کے آتی ہے, تو یہ خوشیوں کا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کا پیغام ہے, تو سراپا شکر گزاری بننا. واہ واہ, بہت ضروری, اور سراپا شکر گزاری بننا ممکن نہیں ہے تحمل اور وسعت ظرفی کے بغیر. سبحان اللہ. یہ وہ وصف ہے جسے آج ہمیں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو, کہ جتنا ہمارے اندر تحمل ہوگا, برداشت ہوگی, ہم دین کے تقاضے بھی پورے کر سکیں گے, سماج کے تقاضے بھی پورے کر سکیں گے. تو ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے. ہمارے بڑوں نے, آپ صحابہ کرام کو دیکھیں, اولیاء کرام کو دیکھیں, اس امت کے بڑوں کو دیکھیں, انہوں نے عید اس طرح منائی کہ جو جتنا بڑا تھا اسے عید کے دن اپنے بجائے اتنا ہی زیادہ دوسرے کی خوشی کا خیال تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق, اب دیکھیں عید کا دن تھا تو آپ نے اپنے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پرانے ہیں, تو بلایا, بیٹا تمہارا دل تو اس پہ پریشان نہیں ہے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور پرانا اور بوسیدہ لباس پہن رکھا ہے, تو اب بیٹے وہ کس کے تھے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ابا جان نہیں, اگر اللہ راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو انہوں نے یہ صدقہ فطر بھی تو یہی چیز ہے کہ آپ اب دیکھیں ہم نے عید کا آغاز کیا, نماز, عید کی نماز سے پہلے ضروری ادا کرنا, پہلے ادا کیا جائے تو بہت ضروری, بہت اچھا ہے, افضل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ادا نہیں کیا تو پھر آپ ادا نہ کریں. صحیح ہے, بہت خوب. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے آپ کے روزے معلق رہتے ہیں. کیا بات, اوپر نہیں پہنچتے. اچھا, اسلام کا بھی حضور کیا تعریف کی جائے, سبحان اللہ, قربان جائیں. سبحان اللہ. ہر مرحلے پر حصہ رکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اصول ہے, اسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے, کوئی بھی عبادت خلق خدا کی نفع بخشی کو ساتھ جوڑے بغیر مؤثر نہیں. کیا بات ہے, اصولی بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی بھی عبادت مؤثر تب ہوگی, مقبول تب ہوگی جب آپ لن تنالوا البر حتی تنفقوا, اس کے ساتھ آپ وہ پہلو جوڑیں گے کیا بات جس میں دوسرے کا فائدہ ہے. اسلام اپنے بجائے دوسرے کا فائدہ سوچنے کا نام ہے, اور عید اس جذبے کو تازہ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, عید کے دن بھی دعائیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ عید سارا دن ہی یوم دعا ہے, یعنی آپ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں, بالکل دوسروں سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ میری دعا کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. کیا بات. اور اللہ رب العزت سے اپنے رویوں کے ذریعے سے خیر طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا عید کے دن آپ جو دعا کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں. کیا بات. آپ دیکھیں, شاید ہی کوئی اللہ معاف کرے بد نصیب ہوگا جو عید کے دن کوئی ایسا عمل کرے جو اچھا نہ ہو. صحیح, ہمیں ایسی مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی. انتہائی برے سے برا اور سخت سے سخت آدمی بھی اس دن اس سے کوئی اچھا ہی عمل سرزد ہو رہا ہوگا. واہ. تو یہ عید کے دن کے ماحول کی برکت ہے. بے شک. گویا ہمارے معمولات, ہمارا پوری باڈی لینگویج سراپا دعا بن جاتی ہے اس دن. کیا بات ہے آپ کی. تو یہ حقیقی معنوں میں دعا کا دن ہے جب ہم ایک ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہوتے ہیں جس کے رد ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. سبحان اللہ. اللہ یہ کہ ہم نے خود کوئی رکاوٹ راستے میں نہ کھڑی کر رکھی ہو. تو یہ جو عید کی برکات ہیں, ان برکات کو کیری آن کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب. کہ بار بار عید آتی کس لیے, کہ ہمیں وہ سبق یاد رہے. جی. کہ اگلے جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی ہم نے اس ماحول کو تازہ رکھنا ہے. جی. ڈاکٹر فاطمہ, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں, کوئی خاص بات کرنا چاہیں, کوئی شیئر کرنا چاہیں؟ جی, میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ رمضان کے پورے مہینے میں جس ریاضت سے ہم گزرتے ہیں اور اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے اور اپنے بھوک پر, اپنے پیاس پر برداشت پیدا کرنے کے لیے, اور جو ایک خاص اہتمام بھی ہوتا ہے کہ غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے, محتاجوں کا بھی خیال رکھا جائے, افطاری بھی کروائی جائے, بہت ضروری ہے کہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی اور عید آتے ہی وہ ایک دم سے ہم منقطع نہ کر دیں. جیسے ہم نے ایک موڈ سوئچ کیا ہے کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا, اب عید آ گئی, وہ پریکٹس تو رمضان کے لیے تھی. اور اس ساری اسپرٹ کو عید کے دن بھی کیری کرنا اور پھر باقی سارا سال. یعنی ہم شیطان کی آزادی کا جشن نہ منائیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو وہ بہت ضروری ہے
کہ وہ ہماری شخصیت میں عید کے روز بھی اور اس کے بعد بھی جھلکے کہ ہم نے وہ ساری ریاضت انٹرنلائز کی ہے اور وہ ہمارے اوپر فورسڈ نہیں تھی اور ہم نے اس سے کچھ حاصل کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہماری عادت ثانیہ بن جائے. تو یہ ضرور اہتمام رکھنا چاہیے عید کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ. بہت خوب. ڈاکٹر قرۃ العین آپ فرمائیے کچھ کیا کہنا چاہتے ہیں, کوئی خاص پیغام, کوئی خاص نصیحت؟ بس عید کے دن کے حوالے سے یہی ہے کہ جو فلسفہ عید ہے اس کو نہ بھولا جائے. جی, یعنی جو ہم عید منا رہے ہیں وہ رمضان کے مناسبت سے منا رہے ہیں, اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بابرکت کیا ہے وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, تو قرآن کی برکت سے وہ رمضان جو ہے وہ اتنا بابرکت ہوا ہے. تو اس لیے وہ جو چیز اس سے اللہ تعالیٰ نے مربوط کی ہے یعنی قرآن, اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا, اور جو تکبیرات ہم کہتے ہوئے جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں, تو وہ جو تکبیر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی پرائورٹی پہ رکھ رہے ہیں. تو وہ پرائورٹی اللہ تعالیٰ نے وہ تکبیرات کی صورت میں ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ اس کو بھولنا نہیں ہے. رمضان میں تو تم نے کیا, اب اس ایک دن میں یہ نہیں کہ بس اب سب کچھ بند ہو گیا, وہ رمضان وہ پورا مہینے کا جو ہے جو آپ نے ریاضت کی ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ ایک نئے انسان کی طرح جو ہے وہ سامنے آئے. تو وہ جو چیز پیش نظر رکھنی ہے وہ اس عید والے دن بھی رکھنی ہے, اور وہ پورے سال پہ محیط ہونا چاہیے اسے. ڈاکٹر ہاجرہ, انشاءاللہ ڈاکٹر ہاجرہ آپ یہ فرمائیے کہ 29 کا چاند آپ کو زیادہ پسند آتا ہے یا 30 کا؟ پرسنلی اگر اس پہ بات کی جائے تو مجھے 30 کا زیادہ پسند. اچھا, انٹرسٹنگ. 30 کا زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں آپ کو تیاری کرنے کا ایک دن اور مل جاتا ہے. لیکن 29 کو بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے ہمارے لیے. اور جیسے آپ 29 یا 30 دن آپ ایک پنکچول ایک زندگی گزارتے ہیں, آپ کی نظم و ضبط کہا جاتا ہے, آپ کی باڈی کلینز ہوتی ہے یہ روزے رکھنے سے, اور آپ 5 وقت کے نمازی جو لوگ نہیں بھی ہوتے وہ بھی بن جاتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آگے بھی جاری رکھا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں عید پہ اس برکت کی خوشی منانی چاہیے اور اپنے دل صاف کرنے چاہیے, اور ایک نئے انسان جیسے باڈی نے کلینز کی اپنے دل کو بھی کلینز کریں, اپنے دماغ کو بھی کریں, اور ایک نئے انسان کے طور پہ ہمیں وہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے. بالکل صحیح. اور ایسا کوئی تجربہ بھی ہوا کہ رات 11 بجے تک آپ منتظر رہے اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا, اور تیاری ایسے پلسرات پہ کھڑی ہے؟ یہ ایک میموری میرے بچپن کی ہے کہ ہم کوئی 3-4 کلاس میں ہوں گی, ایک دفعہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ کل روزہ ہے, لیکن کوئی 11, 11:30, 12 بجے کے وقت اناؤنسمنٹ ہوئی کہ نہیں کل عید ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, اتنی بڑی زیادتی. جی, اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عید کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی, یہ بھی میرے بچپن میں کہیں میموری میں ہے, تو انہوں نے کہا نہیں کل 30واں روزہ ہے, تو پھر وہ بھی رکھا گیا. دونوں میموریز میں نے بچپن کے بہت انیشلی 2-3 کلاس کی میرے پاس ہیں کہ یہ دونوں ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین مکرم, ہم نے بہت خوبصورت گفتگو سنی. میں تمام مہمانوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پورا رمضان شریف ہمارا ساتھ دیا, اور آج بھی اس پرمسرت موقع پر وقت نکال کر آپ کی خوشی کے لیے, ہماری خوشی کے لیے یہاں تشریف لائے. ان سب کی باتوں سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی انعام والا دن ہے, اللہ تعالیٰ کا خصوصی مبارک دن ہے, اور ہم یہ جو رسمی ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو عملی مبارک بنا دیں, ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہو جائیں, باعث خیر ہو جائیں, ناراضیاں ختم کر دیں, دلوں کے میل دور کر دیں, حقوق جن کے ہم نے مار رکھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ وہ ادا کر دیں, معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہ ہمیں معاف فرما دے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. الحمدللہ پاکستان کی عوام چیریٹی میں بہت آگے ہے, بہت آگے ہے. صرف کہیں کہیں بے ترتیبی اور بے نظمی محسوس ہوتی ہے, تو ہمیں اس سلسلے میں بھی متحد اور منظم ہو کر بہتر انداز میں یہ کرنا چاہیے معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے. اسلام فلاح اور بہبود کا مسلک ہے, دین ہے, مذہب ہے, فلاح دنیاوی بھی اور فلاح اخروی بھی. آپ کو اور آپ کے خاندان کو, عزیزوں رشتہ داروں کو, سب کو عید مبارک ہو. آپ کے اگر کچھ عزیز رشتہ دار آپ سے دور ہیں, دیس پردیس میں ہیں, ان کو بھی عید مبارک. ہم آپ کی اس کیفیت میں شریک ہیں.
آپ سب کے مرحومین کے لیے بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تہ دل سے. ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت یاب کرے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات پوری فرمائے. ناظرین مکرم, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے, اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم و شفقت کا معاملہ کیا جائے, لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے, مخلوق خدا کے لیے آسانیوں کا دروازہ کھولا جائے اور خوشیوں کا اہتمام کیا جائے. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ فرمائیے. آئیے اب نعرہ مقصد پاکستان لگاتے ہیں. آج کے مبارک دن کی مناسبت سے اس میں بہت زور, جوش اور خروش اور دعائیہ انداز ہونا چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.